جب میں اپنی پرسنل لائف کے اندر ایک ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہی ہوتی تھی تو میں ان کو بہت سی باتیں نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی. پریشان نہ ہو. میرے ڈیڈی کہتے تھے غلط ہوا ہے نا تو تم مجھے بتاؤ تاکہ اس کا فوراً مداوع ہو سکے. دنیا میں کہیں پر بھی ہوں اور ٹائم کچھ بھی ہو تو وہ 10 بجے جو ہے نا وہ میرے فون کا انتظار کرتی ہیں. اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ صبح مجھے کتنی گالی پڑی ہے یا رات کو کیا ہوا تھا یا جو بھی. میں نے کہا اماں کوئی تیل پھونک ڈال کے دے دیجئے, میں وہ سر پہ لگا کے اپنے میاں کے اس کو بھی ہوئی محبوب آپ کے قدموں میں اس طرح کر لیں. اب آپ کے ماشاءاللہ 2 بھائی اور آپ 6 بہنیں. اللہ بخشے میں یہ اماں کہا کرتی تھیں کہ ماں 7 پردوں میں دیکھ لیتی ہے. تو آپ نے بھی یہی ایکسپیرینس کیا اپنے بچپن سے؟ وہ آپ کے ان دیکھے آنسو بھی ان کو نظر آ جاتے تھے؟ ہمیشہ مطلب میں اگر ایسے کر کے بیٹھتی ہوں نا, جیسے میں گئی اور میں نے یوں کر کے بیٹھی تو فوراً چائے وائے جو بھی منگوانا ہوتا ہے. تھک گئی ہو؟ نہیں ماں ٹھیک ہوں بالکل. نہیں تمہارے بیٹھنے کے انداز سے مجھے پتہ چل گیا. اچھا خاموش کیوں ہو؟ کچھ نہیں ماں بس کبھی الجھن ہو جاتی ہے اس لیے. کس نے کیا کہا؟ پھر سنتی ہیں, پھر جو بھی مشورہ دیتی ہیں. جب میں اپنی پرسنل لائف کے اندر ایک ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہی ہوتی تھی تو میں ان کو بہت سی باتیں نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی, پریشان نہ ہو. پریشانی ہوگی. اور میرے ڈیڈی اس کے اپوزٹ تھے. میرے ڈیڈی کہتے تھے غلط ہوا ہے نا تو تم مجھے بتاؤ تاکہ اس کا فوراً مداوع ہو سکے. ماں کے ساتھ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت مضبوط ہے لیکن ان کا دل چڑیا کے بچوں کی طرح ہوتا ہے, لائک ہمارے لیے. چکن ہارٹ جیسے وہ بالکل. ہاں وہ ایک بالکل ہی. تو لرز جاتا ہے پتے کی طرح جیسے. بالکل ہی. یعنی کہ وہ ہائے اللہ اچھا وہ اس طرح کر کے. میں کہتی ماں کچھ نہیں, آپ چل کریں. یہ کیا تم لوگ مجھ سے چل پل کرنے لگتے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. وہ ان کا مطلب کوئی بھائی کوئی بہن کسی کے ساتھ وہ ان کو بس پریشانی ہوتی ہے. یہ آواز کیوں اتنی زور سے آئی ہے؟ یہ کہیں اس کا پاؤں مڑا ہے؟ مطلب ان کی ساری حصے جو ہے نا وہ بیدار ہیں اپنے بچوں کے لیے. اور میرے ساتھ ان کا تو یہ ہوتا تھا کہ فون میرا ایک ان کے ساتھ ان لکھا پیکٹ ہے کہ میں ان کو 10 o'clock صبح مارننگ میں فون کرتی ہوں. دنیا میں کہیں پر بھی ہوں اور ٹائم کچھ بھی ہو تو وہ 10 بجے جو ہے نا وہ میرے فون کا انتظار کرتی ہیں. کبھی نیٹ کا پرابلم ہو گیا یا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی مارننگ شوز میں بلا لیتے ہیں مجھے, ٹھیک ہے. تو ماں کے پاس ہم نے موبائل نہیں رکھا ہوا کیونکہ ایک تو وہ ہر جگہ بھول جاتی ہیں رکھ کے اور ان کا چوری بھی کر لیتے ہیں لوگ. اور وہ کیا کہتے ہیں, یعنی کہ شی از ناٹ کمفرٹیبل آلسو کیونکہ وہ ٹوں ٹاٹا ان کا سارا وقت آرٹس کونسل سے میسیجز آتے رہتے ہیں. مسز مصباح بی خالہ ان کو سب کہتے ہیں. تو وہ ہم نے الگ کر دیا ان کا. پہلے بہت انہوں نے ذرا ناراضگی کا اظہار کیا لیکن پھر شاید آئی تھنک انہوں نے سوچا میرے لیے یہی بہتر. جب میں مطلب میری اس طرح کی کوئی مشکل وقت کا آپ مشکل ذکر ہو کر رہے تھے. تکلیف ہو تو ماں جو تھی نا وہ مجھے فون کرتی تھی, ٹھیک ہے. ابھی میرا 10 نہیں بجا, ٹھیک ہے, لیکن مجھے وہ 10 بجے سے پہلے فون کریں گے. تو میں گھبراتی تھی کہ خیریت ہے ماں؟ کہتی نہیں تم مجھے بتاؤ خیریت ہے. اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ صبح مجھے کتنی گالی پڑی ہے یا رات کو کیا ہوا تھا یا جو بھی, یعنی کہ ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز اباؤٹ مائی پرسنل لائف. تو میں نے کہا نہیں ماں میں ٹھیک ہوں. نہیں مجھے ایسے محسوس ہوا تھا بیٹے, ایسا کرو کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو, یہ آیت پڑھ لیا کرو. میں نے کہا اماں کوئی تیل پھونک ڈال کے دے دیجئے, میں وہ سر پہ لگا کے اپنے میاں کے اس کو بھی ہوئی محبوب آپ کے قدموں میں اس طرح کر لیں. تو ہنسنے لگتی تھی, کہتی تھی نہیں بیٹے یہ بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن بتاؤ ہوا کیا ہے. آئی وونٹ ٹیل ہر بیکاز مجھے پتہ ہے کہ
وہ نہیں برداشت کر سکیں گی. اور مجھے لگتا تھا کہ ان کا صرف فون آنا جو ہوتا تھا نا وہ میری ہر تکلیف کو نور ختم کر دیتا تھا. مجھے کوئی تکلیف نہیں لگتی تھی. میں مطلب کتنا ہی فزیکل تکلیف ہو یا مینٹل ہو, زبان خراب, یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود, لیکن صرف ماں کا ایک فون میرے ٹائم سے پہلے آ جانے کا مطلب یہ تھا ان کو پتہ چل گیا ہے. مطلب یہ مجھے ایسا لگتا تھا کوئی ایسی ٹیلیپیتھی ہوتی ہے ماں کی اور بچے کی درمیان کہ میں کہاں ہوتی تھی اور ماں پاکستان میں ہوتی تھی, وہ اسی طرح کرتی تھی. میں سو نہیں سکی. مسرت سب خیریت ہے؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ. آپ اس کو کیا دیکھتی رہی ہیں, 6-7 سینس انٹیوشن؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے, اب آپ کے ماشاءاللہ 2 بھائی اور آپ 6 بہنیں, ہم 5 بہنیں اور میں 1 بھائی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ماں کو بچوں کا سب کا پتہ لگ جاتا ہے اور بیٹیاں کہیں بھی ہوں ان کو اماں ابا کی تکلیف کا پتہ لگ جاتا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ ماں کو تو ویسے سب کچھ سب کا پتہ لگ جاتا ہے, لیکن پتہ بیٹیوں کو بھی ایک ہاں. اللہ نے کچھ خاص جو اچھا. بیٹوں کو جس کی خبر بھی نہیں, مجھے یہ لگتا ہے. ہاں, لیکن مجھے ویسے میرا تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ہے کہ ڈیڈی جو تھے نا وہ آئی واز ویری کلوز ٹو ہیم. اچھا, ٹھیک ہے, ڈیڈی کے ساتھ میرا ایک اور میرے شیئرنگ جسے آپ کہیں گے. ہاں, اوکے. اور بھائی جو ہے نا وہ ماں سے بہت قریب ہے. اچھا, یہ ٹھیک تو ہے. ایڈیپس والا جو ہے وہ سلسلہ. اچھا, ڈیڈی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ مطلب اوبویسلی اپنی اس طرح کی زندگی کے حالات میں ان کے ساتھ نہیں شیئر کرتی تھی, لیکن ڈیڈی سے مجھے ہمت ملتی تھی. ڈیڈی واز لائک جیسے وہ کہتے ہیں نا سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے. ہم سب بہنوں بھائیوں کے لیے ہم گر ہی نہیں سکتے تھے, اٹھاتے تھے یوں کر کے. اور ماں جو تھی وہ ہمارے پاؤں زمین پہ رہنے دیتی تھی. ہم there was never ever an incident a time جب کہ ماں کو بتایا گیا ہو اور ان کو پہلے سے اس کے بارے میں نہیں. تو یہ انٹیوشنز ہی ہوتی ہیں میرے خیال میں. صحیح. کہ بھائی جیسے ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ جی, اگر چھوٹے چھوٹے سے منع سے پرندوں چیل آ رہی ہوتی تو کیسے مرغی وہ تو ایسے شیر ہو جاتی ہے. ہاں, تو اسی طرح سے نا مجھے اپنی ماں کا لگتا تھا. بٹ ایک چیز انہوں نے ہمیشہ یہ سکھائی تھی, چاہے کیسا بھی وقت ہے, برا ہے, خراب ہے, ویک ہے, اللہ پہ آپ کا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. انہوں نے کہا آپ یہ بھول جائیں اور کبھی بھی یہ گلہ ہی نہ کریں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, میں نے تو کبھی ایسا کیا نہیں. یہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اس ٹائپ کی باتیں آتی ہیں. وائی می. ہاں, وائی می, مطلب میں تو اتنی گناہ گار نہیں ہوں لیکن ان کو دیکھو لائک. تو کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر. آپ یہ سوچیں شکر کیوں ادا کرو ہر وقت اپنا. تو ایسے ہاتھ کونی لگتی ہے نا, تو کہتی تھی تو ایک دم آپ کو کبھی سناٹا. ہاں, تو کہتی تھی ہائے اللہ, تو کہتی تھی شکر الحمدللہ. میں نے کہا وہاں چوٹ لگی ہے. کہتی ہیں اور اگر ہڈی ٹوٹ جاتی تو, مطلب کین یو بڑی آفت سے بچا لیا اللہ نے, اس کا شکر. کہ یہ اس کا شکر ادا کرو. تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو نا وہ گرہ میں باندھتی تھی ہمارے, اور جو ایسی مضبوطی سے وہ ایک ناٹ بندھا ہوا ہے, ایسے کر کے ہاتھ کہیں نیچے گر ہی نہیں سکتا, اٹکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی. اگر میں کچھ چیز غلط کر رہی ہوتی ہوں, اب تو خیر بہت زیادہ مطلب اور بھی میچیورٹی آ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, حالات بھی بدلنے لگتے ہیں بیٹے. پہلے پریشانیاں کسی اور قسم کی ہوتی تھی یا ان کو ہینڈل نہیں کرنا آتا تھا. اب بڑا سے بڑا بھی کوئی مرحلہ آ جائے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے مطلب میں مضبوط ہوں. ٹھیک ہے, سلامت رہے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرے لیے کوئی بہت بڑا, کوئی بہت بہتر کوئی چیز کر کے دے رہا ہے, جو کہ جس کا مجھے ہمیں گلہ ہی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات گٹی میں جیسے پلاتے ہیں نا, جیسے وہ اس طرح سے اماں نے مجھے پلائی ہے, ہم سب کو.